وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے انسان کے آدمیت کے ابتدا کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں انسانوں کے لیے قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی واقعہ ذکر ہوا ایمان والوں کے لیے ایمان کی بڑھوتری کا سبب بنا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنے سابقہ احوال کا تذکرہ کر کے یاد دلایا کہ اے انسان، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں علم کی دولت نصیب فرمائی، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی پھر آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ نعمتیں نصیب فرمائیں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا، دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے علم کے ساتھ ترقی و توفق دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں کیں۔ جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نعمتیں برس رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں کلام اللہ میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مجلس میں ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے رب العزت، آپ ایسی مخلوق کو، آپ ایسے لوگوں کو اپنا نائب بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے جن کی اولاد میں شر و فساد ہوگا، جن کی اولاد میں خون ریزی ہوگی۔ اے اللہ، پھر جب زمین میں کوئی خلیفہ بنانا ہے تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم ہر تابعداری کے لیے، آپ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اندر شر و فساد ہی نہیں، خون ریزی کا مادہ نہیں۔ جب ایسی مخلوق ہم ہیں تو اے اللہ پھر انسانوں کو پیدا کر کے وہ خون ریزی کریں گے، شر و فساد کریں گے، پھر ایسی مخلوق کو اپنا نیب بنانے کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتے، کہ جو میں جانتا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، وہ بات آپ نہیں جانتے، جو بات مجھے معلوم ہے وہ بات آپ کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کو حاکمانہ انداز میں سمجھایا کہ میرا حکم ہے، میں جس طرح چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر آگے دوسرا طریقہ اختیار کیا سمجھانے کا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری ان کو فضیلت علم کی عطا فرمائی، تو ان کو اس طرح حکیمانہ انداز سے سمجھایا۔ اب یہاں کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کی مجلس میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے کا تذکرہ کیا، آیا یہ تذکرہ کس حیثیت سے تھا؟
کیا رب العزت فرشتوں سے مشورہ کرنا چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی، کیا غرض تھی؟ تو پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تذکرہ انسان کا کیا فرشتوں کی محفل میں، اس کو مشورے کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں؟ تو مشورہ کس جگہ ہوتا ہے؟ مشورہ وہاں ہوتا ہے جب کسی ذات پر، کسی شخص پر کسی مسئلے کے سب پہلو روشن نہ ہوں اور اس کو اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، تو وہ مشورہ کرتا ہے، وہ سمجھدار اہل دانش لوگ سے مشورہ کرتا ہے کہ میرا اس کے بارے میں علم میں بصیرت اور اطمینان نہیں، اس کے سب پہلو مجھ پر روشن نہیں، لہٰذا مجھے مشورہ دیجیے۔ اور دوسرا، مشورے کی جو صورت ہوتی ہے وہاں پیش آتی ہے جہاں سب کے حقوق مساوی ہوں، جیسے کسی ادارے میں سب کے حقوق برابر ہیں، اگر کوئی نیا کام کرنے کا ہو تو سب سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ آپ کا حق ہے مشورہ دینا ہے، آپ کا بھی حق ہے مشورہ دے دیں، تو سب کا مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت علیم بصیر ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن کو جاننے والی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو پہلی صورت یعنی جو مشورے کی پیش آتی ہے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، وہ بھی یہاں نہیں پائی جاتی، اللہ کو ایسے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا ہم دیکھیں کہ جہاں کسی کے حقوق مساوی ہوں، یہاں کسی کا حق نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کی اپنی حکومت ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے کسی کو کوئی حق نہیں کہ اللہ سے پوچھے، لیکن اگر کوئی مخلوق کوئی کام کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وهم یسألون اس سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ بصیر ہے، وہ قدرت والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پوچھ سکتے ہیں، یہاں مشورے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے، جب کوئی خاص کام پیش آئے تو صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صورت مشورے کی بنائی تاکہ امت کو اس مشورے کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اور دوسری، علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مجلس میں انسان کے آدم کے پیدا ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے تو کہتے تھے، وہ آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سب سے عالم اور افضل بنایا، ہم سے عالم اور افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا ان کے سامنے تذکرہ کر کے پھر ان کے سامنے علم اور فضیلت کا تذکرہ کر کے، یعنی انہیں علم بھی عطا کر دیا، پھر فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، تو ان کو بتلا دیا کہ آپ کے وہم میں جو بات تھی کہ ہم سے عالم اور افضل مخلوق کوئی نہیں ہوگی، اللہ پیدا نہیں فرمائیں گے، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا کہ وہ آپ سے عالم اور افضل مخلوق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرشتوں کو جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں خوب جاننے والا ہوں ان باتوں کو جن باتوں کو آپ نہیں جانتے۔ سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کس طرح پتہ چلا کہ ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا گیا، ان کی امت آئی نہیں، ان کی مخلوق بڑھی نہیں، تو ان کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ جو امت ہے، یہ جو مخلوق ہے، یہ شر و فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی؟ ان کو کیا غیبی علم تھا، یا انہوں نے کوئی اٹکل اور تخمینے سے یہ بات، تجربے سے یہ بات بتلائی؟ تو جمہور محققین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے سامنے اپنے نائب کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اس کے احوال کیسے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتلائے اس کے حالات۔ تو فرشتوں نے تب یہ سوال کیا کہ اللہ، ہم تیری پاکی کے لیے موجود ہیں، تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں، تو کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بلا کر ان کو علم سکھلایا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھلایا، اور فرشتوں کو پھر کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں زمین کی مخلوقات کی، آپ ذرا ان کے اسماء تو بتلاؤ، ان کے نام تو بتلاؤ۔
تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ربا پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا ہمیں عطا کیا، وہی علم ہمارے پاس ہے۔ اے اللہ تو ہی علیم و بصیر ذات ہے، آپ اگر ہمیں علم جو عطا کریں گے تو ہمیں وہی علم حاصل ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ تذکرہ کیا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے جب آدم کے پیدائش کی صورت ان کے سامنے رکھی تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عاجزانہ درخواست پیش کی کہ اے رب کریم کہ جب آپ کو نائب کی ضرورت ہے تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم معصوم ہیں، ہمارے اندر شر و فساد کا عنصر ہی موجود نہیں، تو ہم ہی آپ کے نائب بنیں گے۔ تو جب فرشتوں نے یہ عاجز و انکساری کے ساتھ کہا تھا، اللہ نے جب ان کے سامنے انسان کی فضیلت بیان کی، حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، تو فوراً فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا۔ ان فرشتوں کے اندر فخر اور تکبر نہیں تھا جس طرح شیطان نے انکار کیا، ان کے اندر اپنے آپ کا حق ہونے کا دعویٰ نہیں تھا کہ میں افضل ہوں۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ انسان سے ہم افضل ہیں تو وہ اس طرح نہ کہتے، لیکن انہوں نے اپنے قول سے بتلا دیا کہ ہم عاجز انکساری والے ہیں، ہم اللہ کے سامنے عاجز انکساری کے ساتھ پیش آنے والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو علم عطا کیا ہم وہی بیان کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علیحدگی میں علم عطا کیا گیا، دوسرا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائشی ہی فطری ہی علم دیا گیا، جس طرح بچے کو اللہ تبارک و تعالی فطری علم عطا فرماتے ہیں کہ وہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے دانہ چگنا سیکھتے ہیں، انہیں کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی، ان کی فطرت میں یہ چیز ودیت رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے طبیعت فطرت کے اندر اس علم کو ودیت رکھا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر یہاں سے ایک اور بات کہ جو نائب ہو، جو حکومت کرنے والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ رعایا کے خواص و آثار کو جاننے والا ہو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا نائب بھیجا تو اسے کائنات عالم کی سب چیزوں کے نام بتلائے، ان کے خواص و آثار بتلائے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح اس کا نائب آتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواص و آثار اور علم عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رعایا کی طبیعتوں کو جانے، مزاج کو جانے، ان کی ضروریات کو جانے، تب ہی وہ صحیح حکمران ہوگا، ورنہ وہ حکمرانی کے لائق نہ ہوگا۔ ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم جو عطا فرمایا، فرشتوں کو بھی یہ علم عطا کر سکتے تھے، تو اللہ کے پاس قدرت تھی، اللہ نے فرشتوں کو علم کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اگر وہی خاصیت، وہی مادیت، وہی فطرت جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، تو پھر اگر فرشتوں کو یہ فطرت عطا کرتے تو پھر فرشتوں کے وہی آثار اور خواص ہی ختم ہو جاتے، وہ فرشتے ہی نہ رہتے، پھر انسان بن جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی۔ ایک مخلوق جو معصوم مخلوق ہے، ان کو فرشتے کہا جاتے ہیں۔ وہ فرشتے وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ سونے سے پاک۔ اور ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پیدا فرمائی جن کو شیاطین کہتے ہیں، جن میں شر و فساد کا عنصر غالب ہے۔ اور تیسری مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی پیدا فرمائی
جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر و فساد بھی برابر رکھا، نیکی بھی برابر رکھی، جس طرف جس کا رخ چلا گیا وہ اس طرف اس کی ترقی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تیسری مخلوق بنائی جس کو انسان کہتے ہیں، ایک معصوم جس کو فرشتے، جس میں ایک شر و فساد جس میں زیادہ غلبہ ہے وہ شیاطین کی جماعت، اور جس میں اصلاح کا غلبہ ہے وہ انسانوں کی جماعت۔ اللہ نے تین مخلوقات بنائیں اور تینوں میں سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا۔ پھر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نائب بھیجا جس کو دنیا کی ضرورتوں کا پتہ، جس کے انسانوں کی تکلیفوں کا پتہ، جس کو بھوک کی تکلیف بھی پتہ ہو، جسے انسانوں کے دکھ درد بھی معلوم ہوں۔ اگر ایسا اللہ کا نائب آئے گا تو وہ صحیح فیصلہ کر سکے گا۔ اگر کوئی ایسا نائب ہو جسے بھوک کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، جسے پیاس کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، اگر ایسی مخلوق کو بھیجتے انسانوں کے لیے تو وہ صحیح حکومت، وہ صحیح نیابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں نہ کرتے، وہ احکام الہیہ کو نافذ نہ کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کو علم دینے کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور پھر زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ پھر نائب ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ ایک تو یہ کہ جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کی چیزوں کا نام پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انبئونی، کہ فرشتوں مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم تو ان کو کہا کہ فلما انبأہم باسمائہم، کہ فرشتوں کو خبر دو۔ اس کی ایک صورت یہ بنی کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے علم سیکھ رہے ہیں، انسانوں کو فرشتوں کا استاذ قرار دیا گیا۔ ایک دوسری بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کو جو علم دیا ہے، یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ فرشتوں کے علم میں اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں تو اس میں بڑھوتی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے لیے، زمین میں اپنا نئے مقرر کرنے کے لیے جو سلسلہ بھیجا اس کو انبیاء کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا سلسلہ اپنے نائب کا، اپنے خلیفہ کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اپنے خلفاء میں، تمام اپنے نائبین میں ایک خاص امتیاز نصیب فرمایا، ایک خاص مقام نصیب فرمایا۔ وہ کیا خاص مقام، کیا امتیاز کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی قوم، کسی علاقے، کسی ملک کے لیے بھیجا۔ کہیں ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے کے لیے نبی، دوسرے علاقے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نبی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تمام کی طرف، تم تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی فضیلت نصیب فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبیوں کی جماعت بھیجی، اپنا نائب بنا کر بھیجا، تو اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں مقرر کی کہ فلاں اتنا پڑھا ہو، اگر وہ ذات، وہ شخص اتنا پڑھا ہوگا، وہ انسان اتنی اس نے محنت کی ہوگی، اتنی تسبیحات کی ہوگی تو اس کو نبوت دی جائے گی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل ما رسالتہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں
اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ اعلم حیث، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا نائب بنا کر بھیجے، اس میں کسی انسان کی اپنی محنت شمار نہیں ہوتی۔ یہ نبوت جو ہے یہ اللہ کی جو خلافت ہے، اللہ کا نائب ہونا ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں جو محنت سے، یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ جس انسان کو چن لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی خصوصیت یہ نصیب فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں سے یہ مقام عطا فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پوری کائنات کو، جن و انس، جتنے بھی جہان میں موجود ہے انسانیت یا جنات کی نسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نبی بن کر آئے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز نصیب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی نبی ہوتے ان کے لیے ایک خاص زمانہ ہوتا، ایک خاص زمانے تک وہ نبی رہتے، دنیا سے رحلت فرماتے، تشریف لے جاتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ امتیاز نصیب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب نبوت عطا کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اعزاز فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا امتیاز، تیسری خصوصیت یہ نصیب فرمائی کہ جو بھی نبی آتا، وہ جو شریعت لے کر آتا، جو احکام لے کر آتے، وہ کسی خاص زمانے تک رہتے، پھر خاص زمانے کے بعد وہ ختم ہو جاتے، یا ان میں ان کی امتیں تحریف کر دیتی، وہ اصل میں دین ختم ہو جاتا، ان کی اصلیت ہی باقی نہ رہتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت نصیب فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین شریعت کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل بھی ہم نے کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور چوتھی خصوصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیب فرمائی کہ جو نبی آتے، جب دنیا سے رخصت ہوتے تو خلافت اور نیابت ختم ہو جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو جاری رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب آتے ہیں ان کے لیے خلیفۃ الرسول، خلیفۃ النبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کا لقب دیا گیا، جسے ہمارے ہاں خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔